مکہ مکرمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت دعوت پر تھی تو وہاں احکام نہیں آئے، اور مدینہ منورہ میں دعوت کے نتیجے میں ایک جماعت تیار ہو گئی تھی، اس لیے احکام آئے۔ تو عام طور پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ان صورتوں میں کیا جاتا ہے جن صورتوں کے اندر احکام ہیں اور وہ صورتیں مدنی ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہاری کامیابی کا پہلا اصول ہے اصبروا، تم صبر کیا کرو۔ لفظ صبر قرآن کی ایک اصطلاح ہے، شریعت کی اصطلاح ہے، دین کا اصطلاح ہے۔ عام طور پر صبر کا معنی برداشت کا سمجھا جاتا ہے اور اس کو محدود مفہوم میں لیا جاتا ہے، جبکہ قرآنی اصطلاح میں صبر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، ایک بڑا مفہوم رکھتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا دائرہ کار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا سے اس طرف اشارہ ہے، ایمان والو تم صبر کرو۔ صبر کا لفظی معنی تو ہے برداشت، جمنا، برداشت کرنا، رکنا، یہ سارے معنی اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا کا معنی ایمان والو صبر کرو، یعنی جمے رہو۔ تو پیغام ہے اللہ نے تمہیں ایمان دیا، ایمان پہ جمے رہو، ایمان سے دستبردار نہیں ہونا، ایمان کو ترک نہیں کرنا، ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے، اعمال کو ترک نہیں کرنا، اعمال کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے جن طاعات کی توفیق عطا فرمائی ہے ان طاعات پہ قائم رہنا ہے، ان میں کمی نہیں لانی، ان کو ختم نہیں کرنا۔ یہ پہلا پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والو صبر کرو، یعنی اپنی نیکیوں پہ ڈٹے رہو، اپنی نیکیوں پر جمے رہو، اپنی اچھائیوں پر استقامت اختیار کرو، اپنی اچھائیوں پر مداومت اختیار کرو۔ دوسرا صبر کا ایک معنی ہے، صبر کا ایک معنی بچے رہنا، تو اس میں پیغام ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کفر سے بچے رہو، شرک سے بچے رہو، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو، معاصی سے بچے رہو، حق تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچے رہو، گناہوں سے بچے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض کرنے سے بچے رہو، رکے رہو۔ اگر اب تک گناہوں سے بچے ہوئے ہو تو اس پر مداومت اختیار کرو، اور گناہ ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑو۔ اور تیسرا معنی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کا ایک معنی برداشت ہوتا ہے۔ اگر تمہیں راہ حق میں تکلیفیں پہنچی ہیں، اگر تمہیں تنگیاں آ گئی ہیں، اگر تمہیں جانی طور پر ستایا جا رہا ہے، اگر تمہیں مالی طور پر پریشانیاں آ گئی ہیں، اگر تمہیں خوف آ گئے ہیں، اگر تمہیں خطرے آ گئے ہیں، اگر تمہیں کسی اور قسم کی تکلیفیں آ گئی ہیں تو برداشت کرو، برداشت کرو، سہ جاؤ، ان مشکلات کو پی جانا سیکھو، ان مشکلات کے اندر خندہ پیشانی کو سیکھو، ان مشکلات کے اندر اپنے آپ کو تیار رکھنا سیکھو، اور ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہو۔ یہ بڑا وسیع مفہوم ہے جس کو میں نے مختصر الفاظ کے اندر آپ کے سامنے تعبیر کیا، پیش کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ دوسرا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، دوسرا اصول وصابروا، جب دوسرے کے ساتھ واسطہ پڑے، دشمن کے ساتھ مقابلے کی نوبت آ جائے، مخالفین کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، رن پڑ جائے، تو ان کے مقابلے میں بھی صبر کرو، اپنی ذات میں بھی صبر کرو، اور دوسروں کے مقابلے میں بھی جمے رہو، ڈٹے رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو، دوسرے کے دشمنان اسلام اور دشمنان دین کے مقابلے کے اندر برداشت پیدا کرو۔ قرآن کریم ایک مسلمان کو بار بار صبر کی تلقین کرتا ہے۔ ذرا اس کے اوپر غور کریں، ایسا کیوں ہے؟ صبر کی تلقین اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک مسلمان جفا کش بنے، ایک مسلمان اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے، ایک مسلمان اپنے اندر استقلال پیدا کرے، ایک مسلمان اپنے نفس پہ کنٹرول سیکھے، ایک مسلمان اپنی خواہشات کو دبانا سیکھے، اور ایک مسلمان بڑے سے بڑے حادثے کے لیے ذہنی طور پر خدا نخواستہ حادثہ آ جائے تو اس کے لیے تیار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک حادثہ آیا تو اوسان خطا ہو گئے، پریشانی آئی تو کچھ سوجھ نہیں رہا، نقصان کر بیٹھا، ایمان دے بیٹھا۔ بہت سے لوگ آفات میں، مشکلات میں، مصائب میں
دنیا بھی گنوا بیٹھتے ہیں اور بہت سے لوگ دین بھی گنوا بیٹھتے ہیں. بہت سے لوگ بے صبری کے کلمے کہہ کر کلمہ کفر بک دیتے ہیں، اپنا ایمان ختم کر بیٹھتے ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا صبر کی تلقین کر کے ذہنی طور پر ایک مسلمان کو برداشت کا عادی بنایا ہے، ایک مسلمان کو سہنے کا عادی بنایا ہے، ایک مسلمان کو استقامت کا عادی بنایا ہے، ایک مسلمان کو برداشت کا عادی بنایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. تیسرا اصول بیان فرمایا،